سب سے پہلے لکھنے سے پہلے کچھ ہدایات، وہ یہ کہ جب بھی آپ رائٹنگ کے حوالے خوش خطی کی، خطاطی کی، کیلیگرافی کی مشق کرنا شروع کریں تو آپ سب سے پہلے اپنی سیٹنگ پوزیشن دیکھیں کہ آپ صحیح طور پر بیٹھے ہو، یعنی کہ اس طریقے سے بیٹھے ہو کہ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جھکے گا، ٹیڑھی نہ، لیکن آپ کے آگے جو بینچ ہے وہ آپ کی کوہنیوں کے برابر ڈیسک ہونا چاہیے، ٹیبل ہے جو چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے قلم کو صحیح پکڑا ہو، قلم یہ ان دو انگلیوں کے ساتھ آپ نے پکڑنا ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ، یہ جو درمیان والی انگلی اور باقی انگلی یہ نیچے رکھنا ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچے اس کو بھی اوپر رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو پکڑ ہے نا وہ 3 انگلیوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ ان 2 انگلیوں کے ساتھ ہو، اور یہ انگلیاں ان کا سہارا لینا ہے، یہ نیچے رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے نوک کے ساتھ نہیں پکڑنا، تھوڑا سا اس میں اسپیس یعنی کہ فاصلہ دینا ہے جتنا آپ دے سکیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب لکھیں گے، 1 لفظ لکھیں گے، 2 لکھیں گے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے بالکل اس کی نیت کے ساتھ پکڑ لیا تو ہر لفظ لکھتے ہوئے آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا، تو اس صورت میں آپ جلدی تھک جائیں گے۔ جب یہ آپ نے ہدایات ذہن میں رکھ لی، اس کے بعد جب آپ جس چیز پہ رجسٹر پہ مشق کر رہے ہیں، لکھا ہے رجسٹر، یہ دے دے بیٹا، وہ رجسٹر دے دے۔ اچھا، یہ رجسٹر دیکھیں بیٹا، فولڈ ہو جاتے ہیں، وہ سخت گتا، ہارڈ گتا تو نہیں ہے کہ آج کا لیول جو ہے نا وہ صحیح رہے، تو اس کے لیے لازمی آپ کو ہم جو ہدایات دیتے ہیں وہ ہے کلپ بورڈ، امتحانی گتا، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ اس کے نیچے رکھیں۔ اگر آپ کے آگے ٹیبل بالکل صحیح گاڑیوں پر، صحیح سطح پر اور صحیح جگہ پر رکھی ہوئی ہے تو پھر تو کلپ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آپ کے پاس کلپ بورڈ ہونا چاہیے۔ کلپ بورڈ پہ آپ رجسٹر رکھیں اور پھر مشق کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، اب ہوتا کیا ہے کہ جب لکھا جاتا ہے وائٹ بورڈ پر، اس وقت آپ نے بالکل نہیں لکھنا، یعنی کہ صرف دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے الفاظ لکھے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ لکھیں گے، جب لکھا جا رہا ہے تو آپ کو جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ذہن نشین نہیں ہوں گے، آپ صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور جب ہم نے لکھ لیا، یعنی کہ آپ نے مشاہدہ کر لیا، لکھا جا رہا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا، اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے۔ لکھتے وقت ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی آپ لفظ لکھ رہے ہیں، جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا شاہکار لکھ رہے ہیں۔ آج تک آپ نے زندگی میں اس سے اچھا کبھی لکھا نہیں تھا، تو آپ بے شک یہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ آپ رف کام نہیں کر رہے، آپ اوریجنل اور بہترین اور اپنی زندگی کا سب سے اچھا لفظ لکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں ہوگی نا بات، تو انشاءاللہ پھر تحریر آپ کی اچھی ہوگی۔ اب یہ پڑھ لیا اور آپ نے اپنی مرضی سے لکھ لیا تو اسی روٹین پر لکھیں گے جیسے آپ لکھتے ہیں۔ اس سے مجھے پتہ املا آپ کی درست ہے، آپ لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے اسے دیکھ کر اسی کی نقل کرنی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا لفظ لکھا ہوا ہے، درخواست، سوال نمبر، حصہ 2، تو وہ بس آپ نے پڑھ لیا اور اپنی مرضی سے لکھ لیا، تو آپ صحیح نہیں لکھ پائیں گے۔ آپ نے بالکل اس کی نقل کرنی ہے، کوشش کرنی کہ بالکل دیکھیں ہا کا سیرا، حصہ میں ہا کا سیرا، سواد کا سیرا کہاں ہے، دال کہاں ہے، واو کہاں ہے اور میم کا ہے، یہ ساری چیزیں ذہن نشین کرتے ہوئے پھر آپ نے مشق کرنی ہے۔ تو ابھی بسم اللہ پڑھیے، شروع کریں لکھنا، شاباش۔